الناس کلہم ہالکون الا العالمون، تمام لوگ ہلاکت بربادی کی طرف جا رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو علم والے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں یا علم سکھاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عمل والے بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے سوائے ان کے جو عمل صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہم نے علم بھی سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور یہ سب کچھ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہو تو ان تینوں کاموں کے لیے آئے ہو، یہ تینوں کام ہم نے سیکھنے ہیں۔ چلو ایک واقعہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو ایک دن آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے آپ کا علم سیکھوں، علم نبوت سیکھوں، تو کوئی بات مجھے سکھا دو تاکہ میں اس پر عمل کر لوں۔ تو میں آج علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا قبیصہ کیا صرف میرا علم سیکھنے کے لیے آئے ہو یا کوئی اور بھی کام تھا اور سوچا کہ چلے ساتھ کوئی علم بھی سیکھ کے آ جائیں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صرف آپ کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کوئی اور کام نہیں ہے، گھر سے جب نکلا تھا یہ نیت لے کر نکلا تھا کہ اپنے نبی کا علم سیکھوں گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جو آپ ہی فرما سکتے تھے، نبی ہی کہہ سکتا تھا، غیر نبی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ پتھر اور یہ درخت یہ جو بول رہے ہیں تو ان کی آواز میں اور آپ تو نہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ نے نبی کے کانوں میں یہ صلاحیت رکھی، وہ سن لیتے ہیں اس چیز کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ جب تم اپنے گھر سے نکلے نا اور میری مجلس میں آ رہے تھے کہ میں اپنے نبی کا علم سیکھوں، تو راستے کا ہر درخت اور راستے کا ہر پتھر وہ تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا، راستے کی ہر چیز تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ کیوں؟ کہ تم اپنے نبی کا علم لینے کے لیے جا رہے تھے۔ تو بھائی اگر میں اور آپ بھی یہ نیت کریں گے تو جیسے پتھروں اور درختوں نے ان کے لیے دعا کی تھی تو میری اور آپ کی مغفرت اور بخشش کی دعا بھی یہ ساری چیزیں کرنے لگیں گی اگر میں اور آپ بھی یہ نیت کریں کہ ہم اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے آئے۔ تو بھائی کرو گے یہ نیت آئندہ بھی؟ تو جب اپنی مساجد میں آیا کرو تو یہ نیت لے کر آیا کرو کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے اور وہاں سے اپنے نبی پاک کا علم بھی سیکھ کر آئیں گے۔ اور بھائی جب نبی کا علم سیکھو گے اس کی برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو ظاہری آنکھیں ہوتی ہیں نا ان کو بصارت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی ایک آنکھیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور بصیرت سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک نور اور روشنی پیدا کی ہے، اس سے بڑی دور کی چیز اس کو نظر آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے جن کو بصیرت دی ہے، دل کی آنکھیں دی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنا قدم باہر رکھتا ہے اور اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے چلا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، صرف یہ نیت کر لے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث۔
کہ اس امت کے لوگ جب اپنی نبی کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، اللہ ان قدموں کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ آسمان سے آنے والے عذاب و بلا، آسمان سے آنے والی مصیبتیں اللہ اس امت سے ٹال دیتے ہیں۔ اس امت سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں جب یہ امت اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے آنے والے عذاب و بلا اور مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے نبی پاک کا علم سیکھنے کی نیت کر لیں، اللہ اس کی برکت سے عذاب و بلا کو ٹال دیں گے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھائی یہ پوری زندگی مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ چلو ایک نیت کر لیتے ہیں، پھر ایک خوشخبری آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نیت میں اور آپ آج یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم موت تک حاصل کرتے رہیں۔ کب تک حاصل کرو گے بھائی؟ موت تک۔ اچھا ڈر نہیں جانا کہ کہتے مسیطیں نہ بن کے رکھ لیں سن اور قاری صاحب کہیں گے سب کو ادھر ہی داخل کر لو، جانے نہیں دینا ان کو، انہوں نے نیت کر لی ہے۔ نہیں بھائی، مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ اب آپ دیانتاً سوچ کے بتاؤ، اپنے نبی کے علم کے لیے 1 منٹ دے سکتے ہو؟ بھئی 1 منٹ نکال سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کتاب کا نام ہے 1 منٹ کا مدرسہ۔ اس میں جو سبق بنائے گئے نا، 1 منٹ کا سبق ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ 1 منٹ بھی نکالیں ہر روز تو آپ کے علماء آپ کو 1 منٹ میں بھی دین کا علم سکھا سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہر روز 1 منٹ نہیں دیا جا سکتا؟ اسی طرح ہمارے ہاں ایک کتاب اور چھپتی ہے، اس کا نام ہے 5 منٹ کا مدرسہ، کہ اگر آپ 5 منٹ دیں تو آپ کے علماء آپ کو 5 منٹ میں روزانہ دین کی کوئی بات سکھا دیا کریں گے۔ تو آپ اپنے نبی کا علم 5 منٹ سیکھ لیا کریں۔ تو بھائی آپ 5 منٹ دیں یا 1 منٹ دیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو آپ کے نبی کا علم مل جائے گا۔ تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ آج ہم نے نیت یہ کی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کب تک حاصل کریں گے؟ موت تک۔ اس کے لیے 1 منٹ دے دو، 5 دے دو، جتنا سہولت سے ہو یہ دے دو۔ جو آدمی یہ نیت کر لے اور موت تک اپنی اس نیت پہ قائم رہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی پاک کا علم حاصل کریں گے، اس کو ایک خوشخبری میرے نبی نے سنائی، وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ موت تو بھائی مجھے اور آپ کو آنی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح کی موت آ جائے جس کا تذکرہ میرے نبی نے فرمایا جس کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ اپنے نبی کا علم حاصل کر رہا تھا، جس کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ کس کا علم لے رہا تھا؟ اپنے نبی پاک کا علم حاصل کر رہا تھا، بھلے 1 منٹ دے کر لے رہا تھا یا 5 منٹ دے کے لے رہا تھا۔ ہم سارا دن کا آپ کو پابند نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں 1 منٹ دے دو، 5 منٹ دے دو، تو تم طالب علم بن گئے اور نیت یہ کر لی کہ کب تک علم حاصل کرنا ہے؟ انشاءاللہ موت تک۔ اب موت آئی اور ہم طالب علم تھے، ہم ہر روز 1 منٹ یا 5 منٹ نکالتے تھے اور دین کا علم، اپنے نبی پاک کا علم سیکھ رہے تھے۔ اور فرمایا یہ جو علم سیکھنا ہے اس کی نیت بھی آپ نے بتا دی کہ یہ علم اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو میری اور آپ کی زندگی میں زندہ کر دے، ہم دیندار بن جائیں، ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، یہ غرض ہے اس علم کی۔ تو آپ نے فرمایا جو موت تک میرا علم حاصل کرے گا، جب وہ آخرت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ تو آپ نے وہ انعام بیان کیا ہے
اس انعام کو سمجھنے کے لیے پہلے دو باتیں سمجھ لو. دیکھو ہم یہاں لاہور یا قصور کے درمیان میں بیٹھے ہوئے. مدینہ طیبہ وہ میرے اور آپ سے سینکڑوں میل دور ہے. یہاں سے مدینہ طیبہ سینکڑوں میل دور ہے. ہوائی جہاز میں بیٹھ کے آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار مقبول عافیت ادب والی حاضری نصیب فرمائے. تو میں نے عرض کیا وہ سینکڑوں میل دور ہے. تو آپ سوچ کے بتاؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کو جی چاہتا ہے کہ ایتھے ہی رہنا؟ بھئی قریب جانے کو جی چاہتا ہے آپ لوگوں کا یا قصور ہی رہنے کا خیال ہے؟ نہیں، مدینے جانے کا ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ یا اللہ وہ دن مقدر والا ہوگا کہ ہم وہاں چلے جائیں. تو حضور کے قرب کے جی چاہتا ہے. اچھا آپ آج سے 14 صدی پہلے گزر گئے، ہم 15ویں صدی کے اندر ہیں. 1500 سال گزر گئے، 15 صدییں گزر گئی. ہمارا زمانہ اتنا بعد میں آیا، تو ہم اتنا بعد میں دنیا میں آئے ہیں. تو ہمارا دل چاہتا ہے کاش ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے، زیارت کر لیتے، خدمت کر لیتے، کچھ سعادت حاصل کر لیتے. لیکن ہم تو آئے 1500 سال بعد کے اندر ہیں. تو کیا خیال ہے، یہ زمانہ بھی بڑا دور، جگہ بھی بڑی دور. اب دل چاہتا ہے کہ آئندہ اپنے نبی کا قرب مل جائے. کیا مل جائے؟ اپنے نبی کا قرب مل جائے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل میرے قرب حاصل کرنے کو کرے تو طریقہ میں تمہیں بتا دوں. تو طریقہ ہمارے نبی بتا رہے کہ اگر تم آخرت میں اپنے نبی کے قدموں میں آنا چاہتے ہو، اپنے نبی کے قریب آنا چاہتے ہو، تو فرمایا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جو موت تک میرا علم حاصل کرتا رہے گا، جب آخرت میں آئے گا تو اللہ اس کو کیا انعام دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنے لگا ہوں. یہ آپ کی مسجد ہے ماشاءاللہ، تو آپ اگر ڈبل سٹوری بنائیں تو اوپر ایک اور منزل بن جائے گی، اور بنائیں تو تیسری منزل بھی بن جائے گی. تو یہ اوپر والی سٹوری، یہ اوپر والی منزل، ہم نیچے والی منزل میں ہیں. تو آپ نے فرمایا جو موت تک میرا علم حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے گھر کے نیچے اس کو گھر عطا فرمائے. میرے درجے سے، میرے کوٹھے سے نیچے کوٹھا مل جائے گا. تو اگر حضور کے قدموں میں رہنے کی چاہت ہے تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت بھی کر لی تو انشاءاللہ عمل بھی کرنا کہ موت تک علم حاصل کرتے رہنا. اور میں نے کہا 1 منٹ دے دو، ایک بات سیکھ لو، کچھ سیکھ لو، لیکن اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ کرو. یہ جو آپ نے مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، تو بھائی یہ علم کے لیے بنایا ہے، یہ صرف عبادت کے لیے نہیں. بہت معذرت، ایک بات کہہ دیتا ہوں،